ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی عورت پر غسل واجب ہو جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میری پیاری بہن یہ اور محترم بہن، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آپ کو 7ویں سال یا 8ویں سال کی عمر میں سیکھ لینے چاہیے تھے۔ آپ کویسچن کریں، میں اگر تھوڑا بہت کوئی بات کہہ بھی دیتا ہوں تو آپ کو ڈسہارٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ کوئی آپ کو معاذ اللہ حقیر سمجھ کے نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں کی آخرت کی محبت میں ہی ہوتا ہے۔ مجھے صدمہ اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے والدین بیچارے خود کچھ نہیں سیکھتے اور اپنے اولاد کو بھی بے بہرا رکھتے ہیں، تب وہ اولاد جب خود ماں یا باپ بنتی ہے تو وہ اپنے اولاد کو اسی طرح رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ خدا را ختم کریں۔ اگر پیچھے آپ کے خاندان میں جہالت چلتی آئی ہے، کوئی سیکھا ہوا نہیں ہے یا آپ کو نہیں سکھایا، تو یہ آپ کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ اب یہ آگے بھی منتقل ہو جائے۔ آپ علم بغاوت اٹھائیں، یہ بہت اچھا ہے۔ خود علم سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تو اب آپ کے خاندان میں اب جو آگے نسلیں چلیں گی وہ سب انشاءاللہ فرض علوم سیکھیں گے، کیونکہ اب بڑوں نے سیکھ لیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عورت حالت ناپاکی میں ہو، جیسے حالت حیض و نفاس میں یا حالت جنابت میں ہو، یہ ناپاکیاں ایسی نہیں ہیں کہ چھٹ کر کسی چیز کے اندر لگ جائیں گی۔ چنانچہ اگر آپ نے ناشتہ بنایا، بلکہ آٹا گوندھ رہی ہیں مثال کے طور پہ، پانی لیا اور ناپاکی کا ایام ہے، جنابت بھی ہے فرض کر لیں، اور آپ نے لے کے یہ ڈالا، تو یہ پانی مستعمل ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر حالت حیض و نفاس ہے تو مستعمل بھی نہیں ہے، یہ تو بلا کراہت اس سے آٹا گوندھ سکتی ہیں۔ حالت جنابت میں ہوگا کہ جیسے ہاتھ ڈالیں گی جنابت دھل کے تھوڑی سی ملے گی اس میں، لیکن بہرحال اس کو کھانا پینا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہو، یہ کراہت ہے ہلکی سی، مکروہ تنزیہی۔ اور اسی طرح باقی اس کے علاوہ، پانی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، حالت جنابت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی نجاست اس پر لگ جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر فرض کر لیں کوئی جنبی ہے، اسے بہت زیادہ پسینہ آیا اور وہ پسینہ کسی اور شے میں لگ گیا، تو جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ وہ کسی اور چیز میں بھی لگے گا تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کہلاتی ہی نجاست حکمیہ ہیں۔ نجاست حکمیہ وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جس کی اسمیل نہیں ہوتی، آپ چھوئیں تو ہاتھ پہ نہیں لگے گی۔ جب یہ لگتی ہی نہیں ہے تو پھر کہیں اور کہاں منتقل ہوگی؟ اس لیے ناشتہ بنائیں، چاہے آپ کپڑے دھوئیں، چاہے شوہر کے ہاتھ پاؤں دبائیں، اس کے سر دبائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ ناپاکیاں چھٹ کر لگنے والی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علم دین سیکھیے، ورنہ آپ اپنی بچیوں کو بھی نہیں سکھا سکیں گی۔ آپ نے تو کویسچن کر لیا، پوچھ لیا، سینکڑوں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو گھر میں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ان کے والدین نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو نہیں پتہ کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار کسی طرح ان کو پتہ چلتا ہے کہ تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب آپ کو اس ایک کے بارے میں نہیں پتہ تو سوچئے کتنی ہزاروں چیزیں ایسی ہوں گی جس کے بارے میں نہیں پتہ، اور آپ نادانستہ طور پر اس میں گناہ میں ملوث ہیں، اور کس قدر۔ اور ہم کہتے ہیں میں تو کوئی خطا کرتے ہی نہیں، ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کی سزا دی ہے، ہمیں تو یاد نہیں پڑ رہا۔ ہم لوگ ہزاروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جاہل آدمی گناہ سے بچ جائے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں باقاعدہ علم سیکھیں۔